اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو اعمال عطا کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہر عمل بہتر سے بہتر اور ہر عمل بہترین اور سب سے اعلیٰ عمل عطا کیا۔ بنیادی طور پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چونکہ سب سے زیادہ ممتاز ذات ہے، مخلوق میں سب سے افضل ذات ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں سب سے زیادہ محبوب ذات ہے، آپ کی خصوصیات جو آپ میں اللہ نے نمایاں کی ہیں باقی کہیں پر بھی وہ خصوصیات کامل طور پر دیکھنے میں نہیں ملتی۔ یقیناً سارے انبیاء محترم ہیں، عظمت والے ہیں، رفتوں والے ہیں، بلندیوں والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لیکن جو لقب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ لقب اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں عطا کیا اللہ تعالیٰ۔ وہ لقب ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور نبیوں کے نبی بھی ہیں، آپ امام الانبیاء بھی ہیں، آپ امام المرسلین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عظمت آپ کو عطا ہوئی کہ آپ خاتم النبیین بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین بھی ہیں، امام المرسلین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، اور ایک لقب جو قرآن حکیم نے اور عطا کیا آپ رحمت للعالمین بھی ہیں۔ تو کتنی اونچی شان ہے، کتنی بلند شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بلند شان رکھتے ہیں آپ کے شریعت کے احکامات بھی اسی طرح چن چن کے اللہ نے عطا کیے ہیں، عظمت والے، بہت عظمت والے، سب سے زیادہ فضیلت والے۔ جس طرح آپ کو بہترین القاب دیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین لقب دیے، اور 2 لقب قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ قیامت تک آنے والی نسل انسانی یہ دیکھے گی کہ حضور کی امت کو اللہ تعالیٰ نے کیا لقب دیے۔ ایک لقب دیا کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر کے لیے اور لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تم بہترین امت ہو۔ اور دوسرا لقب قرآن حکیم کے اندر اس امت کو دیا گیا امتن وسطا، امتن وسطا، تم ایسی امت ہو کہ تمہیں وہ اعمال دیے گئے ہیں کہ جن میں افراط و تفریط نہیں ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، وہ معتدل اعمال ہیں، اعتدال پر مبنی رویہ ہے اور اعتدال پر مبنی اعمال ہیں۔ یہ دونوں اس امت کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، عظمت ہے۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ آسمانی کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی۔ باقی جتنی بھی کتابیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، ان کو کتاب اللہ کہتے ہیں، اللہ کی کتاب، لکھی ہوئی کتاب مل گئی۔ لیکن قرآن حکیم ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی قدرت کی زبان سے تلاوت کیا، اور تلاوت کرنے کے بعد پھر جبرائیل امین کے ذریعے سے حضور کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ تو یہ کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ پھر اس کتاب کی شان یہ ہے کہ کسی کتاب
کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، مگر قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر اس کی شان میں سے ایک شان یہ ہے کہ اس کتاب کو، قرآن حکیم کو اور اس دین کو اللہ کی ذات نے اکمل دین قرار دیا۔ باقی کسی دین کے ساتھ یہ صفت نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اکمل دین، تو دین بھی چن کر دیا، کتاب بھی چن کر دی، امت بھی منتخب کر کے دی اور فضیلت والی امت ٹھہرائی۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس دھرتی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پوری اس زمین کے اوپر، پوری زمین کے اوپر جو زمین کے ٹکڑے، جو زمین کے حصے سب سے زیادہ فضیلت والے، بہتر، برتر، اعلیٰ اللہ کے نزدیک تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ دو منتخب شہر اس امت کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں، جن کو مکہ اور مدینہ کہتے ہیں۔ مکہ بھی برکت والا، مدینہ بھی برکت والا۔ پھر اس پوری کی پوری زمین پر سب سے زیادہ پتھروں میں سب سے زیادہ فضیلت والا جو پتھر ہے، اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اس امت کو عطا کیا۔ اور کتنا مبارک ہے، کتنا برکت والا ہے، کتنا کشش والا ہے کہ آج بھی لوگ اس کی طرف ایسے کھنچے آتے ہیں کہ جس طرح مقناطیس اپنے طاقت کے ذریعے سے اور کشش کے ذریعے لوہے کو کھینچتا ہے، ایسے حجر اسود یوں لگتا ہے کہ بندوں کو کھینچ رہا ہے، لوگوں کو کھینچ رہا ہے، اور لوگ لپک کے آگے بڑھ کر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح اس پتھر کے ساتھ مس کر لیں، بوسہ لے لیں، اس کے قریب چلے جائیں۔ تو سب سے زیادہ مقدس اور افضل پتھر بھی اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا ہوا۔ پھر پہاڑوں کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جب منتخب کیا تو سب سے بہترین پہاڑ اس امت کی طرف نسبت کر کے اس کو عطا کر دیے، اور قرآن میں ان کا ذکر بھی کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا کی پہاڑی ہے، یہ مروہ کی پہاڑی ہے، یہ علامتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ جبل احد ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو اس کی زیارت کرے گا قیامت کے دن یہ اس کو پہچانے گا اور سفارش بھی کرے گا، شفاعت بھی کرے گا، اللہ اس کو آنکھیں دیں گے جبل احد کو۔ تو جبل احد بھی ملا، غار حرا بھی ملا، جبل نور بھی ملا، صفا کی پہاڑی بھی ملی، مروہ کی پہاڑی۔ کتنی شان ہے اس امت کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب سے فضیلت والے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیے۔ اب پوری کی پوری زمین کے اندر کھلے میدان سب سے زیادہ 3 منتخب کیے، اور تینوں کے تینوں اس امت کے ساتھ جوڑ دیے۔ یہ مینا کی وادی ہے، یہ مزدلفہ کی وادی ہے، یہ عرفات کا میدان ہے۔ تینوں میدان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو عطا کر دیے۔ اور اسی طرح پوری کی پوری دھرتی کے اوپر ایک مقام ایسا ہے کہ جس مقام کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بارے میں خود اپنے حبیب کو حکم دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب سے مقدس مقام بھی اس امت کو مقام ابراہیم مل گیا۔ پھر اسی طرح زمین کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جو کہنے کو تو دنیا کی زمین ہے مگر حقیقت میں وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر زمین کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا منتخب کر کے حضور کے ذریعے سے اس امت کو عطا کر، یہ ہے زمین کا ٹکڑا سب سے زیادہ فضیلت والا۔ یہ آپ کی وساطت سے اس امت کو میں دیتا ہوں ریاض الجنہ۔ لوگ کوشش کرتے ہیں وہاں 2 نفل پڑھ لیں، تھوڑی سی نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح دیکھ لیجئے
کہ ساری کی ساری دھرتی کے اوپر جو سب سے زیادہ فضیلت والا پانی ہے وہ پانی بھی حضور کی نسبت سے اس امت کو ملا، اسے آب زمزم کہتے ہیں، آب زمزم کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ پانی بھی ملا، میدان بھی ملے، پہاڑ بھی ملے، اور اسی طرح پوری کی پوری راتوں کو چھان کر جو سب سے زیادہ فضیلت والی رات تھی وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، وحی کے ذریعے سے سورت نازل کی، اور سورت نازل کرنے کے بعد اس امت کو لیلۃ القدر مل گئی۔ لیلۃ القدر سب سے زیادہ فضیلت والی رات اس امت کو ملی، اور دنوں کی چھانٹی کی، 7 دنوں کی چھانٹی کی، اور سب سے زیادہ مقدس اور مبارک برکت والا دن جو اللہ کے نزدیک برکت والا تھا وہ دن جمعۃ المبارک کا دن، اور اس پر پوری سورت نازل ہوئی۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ اسی سورت کی آیت ہے، سورۃ الجمعہ۔ تو سورت بھی نازل کی، رات پر بھی سورت نازل کی، اور دن پر بھی سورت نازل کی، کہ یہ رات ایسی ہے کہ اس جیسی رات اس سے پہلے نہ کسی نے دیکھی ہے، نہ قیامت تک کوئی دیکھ سکے گا۔ بس یہ رات اس امت کو مل گئی، یہ چلتی رہے گی، چلتی رہے گی تا قیامت، یہی فضیلت والی رہے۔ اور پھر دن کا انتخاب کر کے پوری سورت نازل کی، اور سورت نازل کرنے کے بعد فرمایا یہ ہے سب سے مقدس دن، یہ ہے سب سے اعلیٰ دن جو آپ کو ہم نے عطا کیا۔ بس اس دن کے بارے میں چند احادیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سماعت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے۔ فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کی تخلیق اس دن فرمائی۔ فرمایا تخلیق فرمانے کے بعد، بنانے کے بعد اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا، جنت میں بسایا گیا۔ پھر فرمایا کہ جنت میں بسانے کے بعد اسی دن آدم علیہ السلام جنت سے نکلے اور زمین کے اوپر آگے زمین پر بھی اسی دن بسایا گیا، اور پھر فرمایا قیامت بھی اسی دن قائم ہو، جمعۃ المبارک کے دن۔ دوسری حدیث میں ان ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کیا نقل فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ حضور نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ۔ کیا خوبصورت کلمات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک جمعہ کا دن سید الایام ہے، آپ سید المرسلین ہیں، اور جو دن عطا ہوا فرمایا وہ سید الایام ہے، بڑا برکت والا ہے، وہو اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک کتنی برکت والا ہے، کتنی برکت والا ہے؟ فرمایا من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، فرمایا یہ دن اتنی برکت والا ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ برکت والا ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ برکت والا ہے۔ خمس خلال، فرمایا اس میں 5 باتیں اللہ نے جوڑ دی ہیں۔ پہلی بات فرمائی خلق اللہ فیہ آدم، فرمایا آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ دوسری بات فرمائی اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ تیسری بات فرمائی اسی دن آدم علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا، وفات بھی
آدم علیہ السلام کی اسی دن ہوئی۔ چوتھی بات فرمایا اس دن میں ایک مبارک گھڑی ہے، ایک برکت والی گھڑی ہے، جب بندہ کچھ اللہ تعالیٰ سے اس گھڑی میں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ ناجائز چیز نہ مانگے۔ جائز چیز اگر مانگے اس گھڑی کے اندر، جب بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کریں گے، ضرور عطا کریں گے۔ اور پھر فرمایا اسی دن قیامت برپا ہوگی، اور ساتھ فرمایا کہ مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ سب جمعے کے دن کا لحاظ کرتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری مخلوق اللہ کی جمعے کے دن کا احترام کرتی ہے، جمعے کے دن کا احترام کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جمعے کی رات ایک روشن رات ہے، اور جمعے کا دن بہت سفید اور نمایاں دن، اللہ کے نزدیک بڑا نورانی دن ہے، بڑا نورانی دن ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو انتقال کر جائے، یعنی ایمان کی حالت میں انتقال کر جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی آزمائش سے بچا لے گا۔ بڑی بات، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی آزمائش سے بچا لے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جمعے میں ایک مبارک گھڑی ہوتی ہے، مسلمان بندہ اس میں اللہ سے جو مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جمعے کی یہ گھڑی امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز کے اختتام تک، نماز کے آخر تک باقی رہتی۔ ایک لمبا دے دیا، پیریڈ دے دیا کہ جب خطبے کے لیے امام بیٹھے اس کے بعد یقیناً لوگ خطبہ سنتے ہیں تو دل میں اگر کوئی ایک انسان دعا کر لے، دل میں، ظاہر ہے بعض دفعہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے بس اللہ سے یہ مانگ لے، دل میں یہ کہتے ہیں اللہ تو مجھے ہمیشہ صحت عطا کر۔ صحت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے اعمال صحت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھیں گے تو صحت اچھی ہوگی، اچھی نماز ہوگی، روزہ صحت کے ساتھ ہے، حج صحت کے ساتھ ہے، تو اکثر اعمال صحت کے ساتھ ہے۔ تو میں نے ویسے کہا کہ اگر دل کے اندر انسان کہ اللہ صحت عطا کر دے، اللہ ایمان کی دولت، ہدایت کی دولت ہمیشہ کے لیے عطا کر دے، آخر تک عطا کر دے، یعنی کوئی سی دعا تھوڑے سے وقفے کے اندر انسان مانگ سکتا ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے دن پیش کیے گئے اور جمعہ کا دن بھی پیش کیا گیا، تو فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ سفید آئینے کی طرح تھا، سفید آئینے کی طرح تھا وہ دن۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ اس کے وسط میں ایک نقطہ سا محسوس ہوتا ہے، ایک نقطہ سا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ نقطہ کیا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہی تو وہ گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، یہی تو وہ گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مختصر گھڑی وہ جو دو خطبوں کے درمیان امام تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، چند سیکنڈ بیٹھتا ہے، بس اس وقت ہاتھ اٹھائے بغیر انسان اپنی زبان سے کوئی دعائیہ جملہ بولتے، اے اللہ میری بخشش فرما دے، بڑی بات ہے، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میری آخرت اچھی کر دے، یوں کہہ دے اللہ میری دنیا اور آخرت اچھی کر دے، تو بغیر ہاتھ اٹھائے۔ تو یہ گھڑی بہت مبارک گھڑی، اور دو چیزیں جمعۃ المبارک کے حوالے سے بڑی فضیلت رکھتی ہیں۔
ایک تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف جمعہ کے دن، سورہ کہف جمعہ کے دن تلاوت کی، اس کے لیے جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی ہے، جہاں بھی جائے گا نور لے کر جائے، جہاں بھی جائے گا روشنی لے کر جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف جمعے کے دن تلاوت کی وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بڑی بات، 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس کے دور کے اندر دجال بھی نکل آئے تو وہ دجال سے بھی محفوظ رہے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات ہی پڑھ لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت کہ حضور نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لی تو وہ دجال کے فتنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ تو ایک تو سورہ کہف بڑی فضیلت رکھتی ہے، کوئی ٹائم نہیں لگتا، کم از کم اس کی 10 آیات تو بندہ یاد کر لے۔